درود شریف یعنی سنت رب العرش العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلاۃ اور خوب سلام بھیجو۔ درود شریف کا مطلب عربی زبان میں صلاۃ چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا مدح و ثنا، تعریف، رحمت، دعا اور استغفار وغیرہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے صلاۃ کی جو نسبت ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف کرنا ہے اور ان پر اپنی رحمت مخصوصہ نازل فرمانا، اور فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا، رحمت و مغفرت کرنا ہے۔ اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے استغفار بھی ہوتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس آیت کی تفسیر کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو، تم اپنی نمازوں میں ان کی تعریف، توصیف بیان کرو، اپنی مساجد میں اور ہر جگہ، اور نکاح کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرو، کہیں بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں اس شخص کے حق میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود شریف بھیجا یا میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور شفاعت کروں گا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے۔ میں نے عرض کی 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔
میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود شریف پڑھا اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے، اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ درود شریف پڑھنے کی اہمیت اور نہ پڑھنے پر وعید سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے آدمی کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔
اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور اس کے فیوز و انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔